خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 8ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 8ویں پارے میں سب سے پہلے ہم اس کے مضامین پہ بات کریں گے، اہم موضوعات بتائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ان موضوعات کی تفصیل بیان کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ ان موضوعات کا، ان احکامات کا ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ کیا ریلیونس بنتا ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ 8ویں پارے میں 9 اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ نمبر 2، مشرکین کی 4 حماقتیں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتیں۔ نمبر 4، 10 وصیتیں۔ نمبر 5، اللہ رب العزت کی نعمتیں۔ نمبر 6، 4 ندائیں یعنی 4 دفعہ پکارنا۔ نمبر 7، جنتی اور جہنمی لوگوں کا آپس میں مکالمہ۔ نمبر 8، اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل۔ اور نمبر 9، 5 قوموں کے قصے۔ اب ہم ان موضوعات کی مختصر تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پارے کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ یہ جو آپ کا انکار کرتے ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، اگر مردے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، یہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ کو ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ مشرکین کی 4 حماقتیں بیان کی گئیں۔ پہلی حماقت یہ کہ وہ اپنے چوپایوں میں اور کھیتی میں اللہ کا اور اپنے شریکوں کا الگ الگ حصہ مقرر کرتے تھے، اور اگر ان کے شریکوں اور ان کے معبودوں کے حصے میں سے کچھ حصہ اللہ کے حصہ کی طرف چلا جاتا تو وہاں اس کو جانے سے روک دیتے تھے، لیکن اگر خدا کا حصہ معبودوں کے حصے کی طرف چلا جاتا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دوسری ان کی حماقت یہ تھی کہ وہ فقر یا شرمندگی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تیسری حماقت یہ تھی کہ انہوں نے چوپایوں کی 3 قسمیں بنا رکھی تھیں۔ ان میں سے پہلی قسم ان کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ خاص تھی۔ دوسری قسم وہ تھی جن پر وہ سواری نہیں کرتے تھے، اور تیسری وہ تھی جنہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ ان کی چوتھی حماقت یہ تھی کہ چوپایوں کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے تھے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ یعنی یہ ان کے غلط نظریات تھے، یہ ان کے فاسد عقائد تھے جن کی نشاندہی اس پارے میں کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کی 2 بڑی نعمتوں یعنی کھیتی اور چوپایوں کا ذکر ہے، اور چوتھے نمبر پہ 10 وصیتیں کی گئی ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، اور ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ ان کا بہت زیادہ ریلیونس بنتا ہے۔ ہم ان 10 وصیتوں کو بالکل آخر میں ایکسپلین کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے، اور ان میں سے ہمارے اندر کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، اور کن کن چیزوں کو ہمیں اپنی شخصیت کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ 5ویں نمبر پہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، جیسے اس نے تمہیں زمین میں بسایا اور انسانوں کی تخلیق کی، اور پھر انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ اس کے بعد 4 ندائیں ہیں، یعنی 4 دفعہ انسان کو یا بنی آدم کہہ کر پکارا گیا ہے۔
اور ان میں سے جو پہلی 3 دفعہ یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم کہا گیا، اس کے ساتھ لباس کا ذکر آیا ہے، اور بتایا گیا کہ لباس انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور اس کو اپنے جسم کو ڈھانپنا اور بطور خاص اپنی پرائیویسی کو محفوظ کرنا اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپانا اور دوسروں سے ان کو محفوظ رکھنا، دوسروں کے سامنے عیاں نہ کرنا، یہ شرم اور یہ حیا انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لباس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں ویدر کنڈیشن سے پروٹیکٹ کرتا ہے، ہمیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین کے اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی کہ وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو وہ بنا لباس کے کرتے تھے، بے لباس ہو کر کرتے تھے۔ اور جو چوتھی ندا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ترغیب دی ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ جنتی اور جہنمی، ان کا مکالمہ ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے اور درمیان میں آراف کا مقام ہوگا۔ آراف والوں کی بھی گفتگو ہے۔ دراصل ایک سائڈ پہ جہنم ہوگی، ایک سائڈ پہ جنت ہوگی، اور وہ لوگ جو نہ جنت کے اندر ہوں گے اور نہ جہنم کے اندر ہوں گے، وہ مقام آراف میں ہوں گے۔ وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنت کے بھی احوال ملاحظہ کر رہے ہوں گے اور چاہیں گے کہ اللہ انہیں اس میں داخل کر دے، اور دوزخ کے بھی احوال ملاحظہ کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ ہمیں دوزخی لوگوں میں سے نہ کرنا۔ تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ، تم دنیا کے اندر ہمیں کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جھوٹے ہیں، اب بتاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جھوٹے تھے؟ تو وہ اقرار کریں گے کہ نہیں، جھوٹے نہیں تھے۔ پھر جہنمی لوگ جنتیوں سے یہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیز دے دو، لیکن جنتی کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے آخرت میں کافروں پر اپنی ساری نعمتیں حرام کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی قدرت کے اس یونیورس کے اندر، اس کون کے اندر جو دلائل پھیلے ہوئے ہیں، بلند و بالا آسماں کا ہونا، وسیع و عریض عرش کا ہونا، رات اور دن کا جو نظام ہے، رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا، چمکتے ہوئے سورج، چاند اور ستارے، ہوائیں، بادل اور زمین سے نکلنے والے نباتات، ان ساری نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے رب اور معبود کی طرف رجوع کرے۔ اور آخری نمبر پہ 5 قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام۔ ان 5 قوموں کے آخر میں قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم ان 10 وصیتوں کی طرف بڑھتے ہیں جن کی پہلے ہم نے بات کی، اور دیکھتے ہیں کہ ان کا ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو توحید کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان کا ایسنس ہے۔ ایک بندہ مومن کا اللہ رب العزت سے ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ہر غم کے اندر، ہر خوشی میں، ہر طرح کی کیفیت میں صرف اللہ رب العزت ہی کو پکارے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ ان کو نہ پکارو جو اللہ کے سوا تمہیں نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت دعا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو ہمیں دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روکنا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں، بیماری میں، صحت میں، خوشی میں، غمی میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، اگر کوئی حاجات ہوں، دعائیں ہوں، آرزویں ہوں، غرض ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کے حالات میں بار بار اللہ رب العزت کے ساتھ دعا کی صورت میں کنیکٹ ہونا سیکھیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ تیسرے نمبر پہ کہا گیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ چوتھے نمبر پہ برائیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پانچویں نمبر پہ کہا گیا کہ ناحق قتل نہ کیا جائے۔ چھٹے نمبر پہ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ ساتویں نمبر پہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ آٹھویں نمبر پہ بات کرتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے۔ نویں نمبر پہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس عہد کو نبھایا جائے، پورا کیا جائے۔ اور 10ویں نمبر پہ صراط مستقیم کی اتباع کی جائے اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے انسانوں کے فلسفوں کو، ان کے نظریات کو اور ان کے غلط عقائد کے اوپر نہ چلا جائے، بلکہ اللہ نے جو ہمیں ایک پورا سسٹم دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، اور اس کی پھر پریکٹیکل ہمیں اگزامپل دے دی، ایک ماڈل آف بیہیویئر ہمیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے سسٹم کو فالو کریں اور اللہ کے علاوہ وہ راستے جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں، جو شیطان راستے ہیں، ان سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اور یہ جو 10 وصیتیں ہیں یہ قرآن مجید میں مختلف طرح کے انداز کے ساتھ بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں، بار بار ان پہ ایمفسائز کیا گیا ہے، بار بار ان کو ریپیٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکیں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر سکیں اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں اور اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔